میں کے طلبہ طالبات کو میرا سلام آداب۔ بچوں، آپ کا میرے چینل توفیق اسٹڈیز زون میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے، موسٹ ویلکم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آل کالجز اینڈ یونیورسٹیز مانو اینڈ اگنو تمام آل کالجز اینڈ یونیورسٹیز، اس کے علاوہ مانو اور اگنو کے بھی جو طلبہ طالبات ہیں جو بی اے آنرس، بی اے پاس اینڈ ایم اے کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مفید ویڈیو ہے۔ سبجیکٹ اردو، میر امن دہلوی، سوانح حیات، حیات و خدمات، کم وقت میں مکمل تیاری۔ تو آئیے بنا دیر کے شروعات کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ناؤ۔ میر امن، سوانح حیات، حیات و خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں میر امن دہلوی ایک معتبر نام ہے۔ میر امن کا اصل نام میر امن تھا۔ میر امن 1732 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی۔ دہلی سے ان کا تعلق تھا۔ میر امن ان کا نام تھا اور ان کا تخلص تھا میر امن۔ 1732 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی۔ دہلی سے ان کا تعلق تھا۔ شاعری سے بھی گہرا شغف تھا، وہ شاعری بھی کرتے تھے۔ شغف کا مطلب شوق ہوتا ہے۔ لطف تخلص اختیار کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی باغ و بہار کا دیباچہ ہی ان کے حالات زندگی کو جاننے کا اہم ذریعہ ہے۔ ان کی ولادت 18ویں صدی میں محمد شاہ کے عہد میں ہوئی۔ محققین نے 1750 عیسوی کے آس پاس ان کی ولادت تسلیم کی ہے۔ حقیقت میں ان کی ولادت 1732 عیسوی میں ہوئی ہے۔ میر امن کا خاندان کئی پشتوں سے دلی میں آباد تھا۔ ان کے بزرگوں کو جاگیریں اور منصب ملے ہوئے تھے، لیکن 18ویں صدی میں دلی کی سلطنت کی کمزوری، بدحالی اور بربادی سے ان کا خاندان بھی متاثر ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے گھر بار تباہ ہوا اور سورج مل جاٹ نے جاگیریں ضبط کر لی۔ وہ دوسرے افراد کی طرح دلی سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ قرین قیاس ہے کہ میر امن 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے حملے سے ہونے والی تباہی کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ عظیم آباد پٹنہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عظیم آباد، جن کو پٹنہ کا اردو میں عظیم آباد نام ہے، وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ ان کے گھر کے 10 افراد موجود تھے۔ میر امن کافی عرصے تک عظیم آباد میں مقیم رہے، لیکن کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے 1799 عیسوی میں روزگار کی تلاش میں تنہا کلکتہ روانہ ہوئے اور نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کے اتالق مقرر ہوئے۔ اتالق کے مطلب ہوتا ہے استاد۔ 2 سال تک وہاں ملازمت کی۔ 10 جولائی 1800 عیسوی کو جب فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا اور ہندوستانی زبانوں کا شعبہ اس کی ذمہ داری ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے سپرد کی گئی تو گلکرسٹ نے اپنی تقرری کے بعد ہندوستان کے نامور ادیبوں اور مترجموں کو کالج میں ملازم رکھا۔ میر امن دہلوی بھی میر بہادر علی حسینی کے ذریعہ جان گلکرسٹ تک پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ 4 مئی 1801 عیسوی کو فورٹ ولیم کالج میں 40 روپے ماہوار تنخواہ پر ان کی تقرری ہوئی۔ اسی زمانے میں قصہ 4 درویش کو سلس نثر میں لکھنا شروع کیا۔ 1802 عیسوی میں یہ کتاب مکمل ہوئی اور 1803 عیسوی میں یہ شائع ہوئی اور 1804 عیسوی میں مکمل کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی اور میر امن نے اسے باغ و بہار کا نام دیا۔ یاد رہے، 1801 عیسوی میں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور 1802 عیسوی میں یہ کتاب مکمل ہوئی، 1803 عیسوی میں شائع ہوئی اور 1804 عیسوی میں یہ مکمل کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ باغ و بہار ہی میر امن کا ایسا کارنامہ ہے جس نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام عطا کی۔ میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کی 5 سالہ ملازمت کے یاد ہے 1801 عیسوی میں یہ فورٹ ولیم کالج سے جڑے اور 1806 عیسوی میں
इस कॉलेज से सुबकदोश हो गए। मैंने 1806 ईस्वी में इस कॉलेज से, यानी 5 साल उन्होंने अपनी मुलाजिमत की उस कॉलेज में मुकम्मल की। पाक व बहार के अलावा गंज खूबी भी लिखी हुई, जो मुल्ला वाइस काशफी की अखलाक मौसना का उर्दू तर्जुमा। यानी मीर अमन ने बाग व बहार के अलावा एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है गंज खूबी, जो मुल्ला वाइस काशफी की अखलाक मौसना का उर्दू तर्जुमा है। गंज खूबी के हिस्से में वह शोहरत नहीं आई जो बाग व बहार को नसीब हुई। याद रहे कि बाग व बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल किताब है। 1806 ईस्वी में मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोशी के बाद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहे। एक अंदाजे के मुताबिक 1837 ईस्वी में उनका इंतकाल कलकत्ता में हुआ। तो दोस्तों, ये मीर अमन के हयात व खिदमत जो मैंने आपके सामने पेश की। और याद है कि मीर अमन ने अपनी किताब बाग व बहार में दहली की माशरत को पेश की है। याद रहे, मैंने मुकम्मल तारुफ और उनकी हयात व खिदमत के बारे में, मीर अमन के बारे में पेश किया, ये मुख्तसर तौर पे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग BA ऑनर्स कर रहे हैं, BA पास या MA मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मुफीद और कारआमद है। वो लोग मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत ही मुख्तसरन और मौजू हयात व खिदमत पेश की गई है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को, अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफ़िज़।